بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی، اور عوامی مسلم لیگ کی صدر ہے اور قلم دعات ان کا نشان رہا ہے. اور آج عید کا دن ہے. شیخ صاحب بہت بہت عید مبارک آپ کو، اور منسٹری کی بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. مبارک دینی چاہیے آپ کو منسٹری کی کہ Yes. دینی چاہیے؟ اچھا. سو آر یو ہیپی ود دا منسٹری؟ Yes. وائی؟ غریب کی منسٹری ہے اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی منسٹری ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، ہاسپٹل ہے، ریل ہے، پولیس ہے، پورا سٹرکچر ہے، اور صحیح خدمت کی اس میں گنجائش ہے. So do you think there is a vacuum you can make changes in the ministry? آف کورس، وائی ناٹ، ضرور، ڈیفینیٹلی. So what about Imran Khan? Are you happy with his success? یا میں واز دا اونلی مین جو کہتا تھا 100 سے زیادہ سیٹیں لے گا. آپ سارے اینکر تو اس کو 70 پہ ہی روکے ہوئے تھے. نہیں، آپ نے بالکل مجھے یہاں پہ انٹرویو دیا تھا، آپ نے کہا تھا 100+ سیٹیں لیں گے اینڈ آئی ایگریڈ ود یو. بالکل ٹھیک کہا تھا آپ نے، بات انالیسس بالکل ٹھیک تھا آپ کا. وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ نے ایک اور بات مجھے کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جو لوگوں کا صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے گا آفٹر 9 months to 10 months اگر کچھ اس ڈلیور سے نہ بھی کیا. پہلے میں سمجھتا ہوں یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی، یہ سارے جیل چلے جائیں گے. کیا آصف زرداری، کیا خواجہ آصف، کیا خواجہ سعد رفیق، شہباز شریف، یہ سارا جیل کا مٹیریل ہے. اور دا سسٹم از کہ نہ ہمارے پاس پنجاب میں 2 اکثریت ہے، نہ ہمارے پاس مرکز میں ہے، اور یہ ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ نہ سینٹ میں ہے. سو ہمیں اپنی کارکردگی سے، اگر جو عمران خان نے کہا 100% اگر نہ لے سکے، 15 سے 20% بھی ہم نے ڈیلیور کر دیا تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی اور کھڑی ہو جائے گی. سو دا ٹائم اسپین از 5-6 مہینے. نو، گورنمنٹ پوری 5 سال کرے گا عمران خان انشاءاللہ. نہیں، ٹریک پہ لانے کے لیے چیزوں کو 5-6 مہینے دے رہے ہیں آپ یا پورے میں 5 سال؟ تو سال لگتا ہے ٹریک پہ آنے کے لیے. ریل کے لیے میں 30 دسمبر ٹائم مانگ رہا ہوں، 120 دن. 120 دن. یا اس میں کیا چینجز کیا لے کے آئیں گے آپ؟ دیکھیں جی، چینجز جو میں لانا چاہتا ہوں، ایک تو جب میں 10 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا، انگریز جب تھا اس وقت 100 سال پہلے مشینیں نہیں تھی کہ یہ کلو کاٹ جو گجر خان سے آگے زگ زیگ ہمارے 45 منٹ ضائع ہوتے ہیں، 55 منٹ ضائع ہوتے ہیں، گھنٹہ ہی لگائے. ٹھیک. ہم سیدھا ہی، آج ہمارے پاس ایسی سائنس ہے کہ ہم سرنگ میں سے نکال کے یا پہاڑی کو ڈیمالش کر کے، ایک تو میرا پروجیکٹ جو سب سے بڑا ہے کہ فریٹ ٹرین کو ڈبل کرنا ہے. اچھا. اگر 5-6 آ جائیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ 12 کروں گا جی، 10 سے 12 کروں گا. اچھا. خود جاؤں گا جی سارے لوگوں کے پاس، یہ سیمنٹ والے اور یہ آئل والے اور یہ کوئل والے. سو کوئی وجہ نہیں ہے کہ روڈ پہ ہم نے ٹیلر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے، بڑے بڑے ٹرالے جو ہے، سو ان سب کو کم کرنا ہے اور یہ ساری ریل پہ لے کے آنی ہے. اچھا. پیسنجرز کا کوئی پرابلم نہیں ہے، 20 کروڑ لوگ ہیں، جس دن ٹرین چلائیں گے جو وہ چل پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کو منظور ہوا تو کل پرسوں 2 ٹرینیں اناؤنس کروں گا نئی. اچھا. میں نے ان کو ٹاسک دیا ہے، کوچز وچز نہیں ہے، میں نے کہا پرانی لگا لو، کوئی بات نہیں، نئی کر لیں گے. ٹھیک. اور اللہ میرے کو منظور رہا جی تو ہفتے کو 2 نئی ٹرینیں بھی چلوانے کا اعلان کروں گا 1 تاریخ کو. اچھا، ویری گڈ. اچھا، ایک سائمنٹینیس ٹریک چل رہا ہے شروع سے گورے کے زمانے سے، وہ ٹریک جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا آج تک. ایکچولی کسی نے کام ہی نہیں کیا جی. نواز شریف 40 سال سے روڈ اور پٹرول اور اس کا پلوں کا شوقین ہے. انگریز نے جہاں ریل چھوڑی ہے 150-200 سال ہو گئے ہیں پٹڑی کو. ہماری پٹڑی خاص طور سندھ میں اور ملتان میں، لیکن لکیلی کیونکہ سی پیک میں یہ تیز تھے، ان کو روڈوں میں اور کمیشنوں میں دلچسپی تھی اور ان کو اپنے اورنج ٹرینوں میں دلچسپی تھی. انشاءاللہ پنڈی ٹو پشاور ڈبل ٹریک ہوگا جی سی پیک میں. جس دن وقت ملا تو چین میں میرے اپنے بھی تعلقات ہیں. اچھا. میری خواہش ہے کہ یہ نالا لئی بھی ایکسپریس ویز کے ساتھ ایک ٹرین چھوٹی سی چل جائے. اچھا. اور سڑک بھی ہو نان سٹاپ، اور پنڈی ٹو اسلام آباد ایک نیا ٹریک بھی مل جائے. اور اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں.
کہ اس کو سی پیک میں ڈالنا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ سینٹ میں آپ لوگوں کی اکثریت نہیں ہے، تو جو عمران خان کی نیت پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو چیزیں وہ چینج کروانا چاہتے ہیں، کوئی لاز چینج کروانا چاہتے ہیں، امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں، تو وہ تو ساری چیزیں جا کے پھنس جائیں گی سینٹ کے اندر۔ ہمیں بیک ڈور چینل پہ رابطے کرنے چاہیے۔ آپ کے رابطے ہو نہیں چکے؟ اتنے گہرے نہیں ہوئے جتنے گہرے ہونے چاہیے، کیونکہ ہوئے ہیں۔ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے، اور پریزیڈنٹ کے الیکشن میں میرا خیال ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ سو ہوئے ہیں آپ کے رابطے؟ میرے نہیں، میں کر سکتا ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، میں بھی عمران خان کا حصہ ہوں، ہوں۔ جی، اور اس کی کامیابی میری کامیابی ہے۔ میں اس بات کا حامی ہوں کہ بیک ڈور چینل پہ رابطے ہونے چاہیے۔ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کچھ لوگ جا کے پیپلز پارٹی والوں سے ملے تھے، اور لیکن اس میں ذرا ایک بیچ میں رکاوٹ یہ آ گئی تھی کہ دا پیپلز پارٹی وانٹیڈ کہ ان کو اکنالج کیا جائے پبلکلی، بٹ دا پی ٹی آئی والا سیٹ کہ جی ہم پبلکلی اکنالج نہیں کریں گے، سو وہاں پہ جا کے تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی۔ دیکھیں آگے بھی اگر آپ نے اس پروسیس کو لے کے چلنا ہے تو یہ تھرڈ پارٹی جو نکلی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں نکلی، دو پارٹیوں کا نظام ہے ہر جگہ، یہ تیسری پارٹی نکلی ہے، اور دو پارٹیوں کے درمیان سے انہوں نے گیند اٹھائی ہے۔ ان دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی نے ختم ہونا ہے، یا کم ہونا اور کمزور ہونا ہے، ٹھیک، اور میری توقع سے زیادہ پیپلز پارٹی سیٹیں لے گئی ہے۔ اچھا، سندھ ان کے پاس ہے، کسی نے کام ہی نہیں کیا پی ٹی آئی والے نے سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں جاتے، سارا پنجاب میں انہوں نے زور دیا۔ میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں تھرڈ ڈور بیک ڈور چینل پہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنا چاہیے، ہائیسٹ لیول پہ۔ ہائیسٹ لیول۔ اچھا اچھا، جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے، پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی فرجائل ہے۔ اسپیکر جو ہے پنجاب کے اسمبلی کے، ان کو جب ووٹیں پڑتی ہیں تو ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، جب چیف منسٹر کو ووٹیں پڑتی ہیں تو وہ نمبرز کم ہو جاتے ہیں، بلکہ تو 2-3 ووٹیں جو ہے اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی کے وہ کسی کو ریکویسٹ کر کے ڈلواتے ہیں۔ سو ڈونٹ یو تھنک کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چودھری برادران جو ہے وہ بیٹھ کے پنجاب کے اندر ایک وائٹل رول پلے کریں گے پنجاب کی دیکھیں سیاست؟ اسپیکر کا رول ویسے ہی وائٹل ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ سب طرف نظر رکھنے والی پارٹی ہے۔ میں چودھری برادران، خاص طور پر چودھری شجاعت میرے بھائیوں کی جگہ ہے، اس کی ماں میری ماں بنی ہوئی تھی، اور آخری ٹائم تک وہ میرا ایسے ہی خیال کرتی تھی جیسے بچوں کا کرتے ہیں، اور لیکن نو پی ٹی آئی از اے پارٹی، اور وہ ایسی چیزوں کی طرف نہیں جائے گی، اور پرویز الہی صاحب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی ایسا رول ادا نہیں کریں گے کہ پی ٹی آئی اس سے نالاں ہو جائے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا میں تھا سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے تھے، وائٹل آج رول نہیں پلے تو کریں۔ کل، ابھی تو وائٹل رول اس کا آلریڈی ہے، اچھا، بیکاز ہی از اے ایکسپیرینس مین۔ اس ان ملک کے میں بغیر پی ٹی آئی چل پائے گی؟ پی ٹی آئی میں ٹیلنٹس تو ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، مرکز میں بھی تو چل ہی رہی ہے۔ چیف منسٹر صاحب جو بنے پنجاب کے، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب آئیں گے یا یہی چلیں گے؟ جہانگیر ترین کا بھی فیصلہ ہے جی سپریم کورٹ میں، اور اس کا انتظار کر فیصلہ رہے ہیں اس اور چیز کا؟ نواز شریف کا فیصلہ بھی ساتھ ساتھ ہے، وہ نتھی ہوا ہے۔ آدھی دنیا آپ کو پتا ہے جب میرا کیس تھا تو مجھے نااہل قرار دے رہی تھی، لیکن میرا کیس جو تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کی توقعات کے مطابق آئیں۔ سو جہانگیر ترین کا مسئلہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں لیگلی مجھے اب بات نہیں کرنی چاہیے، میں وزیر ہوں، لیکن جب کیس آئے گا تو پھر اس پر تبصرہ کیا جائے گا۔ اچھا، سو لیکن ایک چیز پہ آپ متفق ہے کہ یہ پنجاب کے چیف منسٹر کی جہاں تک اپوائنٹمنٹ ہے یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے؟ نہیں، نہیں، ہی از گوئنگ ٹو بی اے پرماننٹ چیف منسٹر۔ جہاں تک مجھے دکھائی دیتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو عمران خان صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا، لیکن آپ نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہی نام تھا؟ دیکھیں آج میں بتاتا ہوں، مجھے تو انہوں نے، وہ میری بہنوں جیسی ہے ڈاکٹر، مجھے تو اس کا بتایا تھا اچھا، جو مجھ سے ڈسکس کیا تھا۔ اب آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ناراض کرنے والی، میرے ساتھ میں نے چھاتی پہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ کے ساتھ راشدہ ڈسکس کی تھی، آپ کو راشدہ بی بی کا نام بتایا تھا؟ میرے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اور میرے ساتھ تو میں فلی اس کو انڈورس کر کے آیا تھا کہ نئے چیف منسٹر کی تو میرے سے کسی نے بات ہی نہیں کی۔
حالانکہ یہ بھی کہا تھا کہ نئی کیبنٹ بھی آپ سے شیخ صاحب ڈسکس کریں گے، لیکن مجھ سے کسی نے نہیں کی. نہیں کی. پنجاب کی کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. وائی؟ بیزی اتنا ہے عمران خان، اور اس نے کافی ساری ابھی اس پہ بوجھ ہے. دیکھیں بہت سارا لوڈ اس نے اپنے اوپر لیا ہے، اور وہ سپورٹس مین ہے، لے سکتا ہے. پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو انٹیریئر منسٹری ملے گی. اب لوگ تو دیکھیں نا، ایز اے سینئر موسٹ اپنے گیس ورک تھے ان کے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین ہے تو میں نے عمران خان سے کوئی منسٹری نہیں مانگی. وہ ٹھیک ہے، اس چیز پہ ہمیں یقین ہے، لیکن وائی ناٹ انٹیریئر؟ اس نے پاس رکھی کیونکہ وہاں بقول پرویز خٹک کے کہ اس نے بہت بڑی وہاں قربانی دی ہے. لیکن جو اینکر وغیرہ کہہ رہے ہیں سارے کہ بھئی اسپیکر بھی اس کا ہے اور چیف منسٹر بھی اس کے کہنے پہ ہے، میرا نہیں خیال عمران خان کے کہنے سے باہر ہے اسپیکر یا چیف منسٹر. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اینکر سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر بھی اس کا ہے، اور میں نے مبل تو کبھی دیکھتا ہوں جو دیکھا اس میں وہ تو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ اسپیکر بھی اس کا ہے اور وہ بھی اس کا ہے. اور صدر مملکت؟ صدر مملکت امید ہے انشاءاللہ علی جیت جائے گا. جیت جائے گا؟ جی جائے. ڈونٹ یو تھنک کہ اعتزاز احسن صاحب از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. You don't دیکھو think so? میں سیکریٹ ووٹوں میں لوگوں نے اپنی پارٹیوں سے کمٹمنٹ نہیں بدلی، بلکہ پتہ نہیں پنڈی کے اس طرف مجھے مرشد پاک کہتے ہیں 60 میں، ادھر مجھے پنڈی بوائے کہتے ہیں. جو مرشد پاک والا حلقہ ہے اس میں نے کہا تھا جناب کہ یہ اسپیکر پی ٹی آئی کا جیتے گا. لوگ کہتے ہیں جی سیکریٹ ووٹیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بٹ ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے پارٹی کو ووٹ دی، اپنی اپنی پارٹی. ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو ویژن لے کے آئے ہیں، ان کے پاس ٹیم ہے جو اس کو میچور کر سکے، ایگزیکیوٹ کر سکے اس ویژن کو؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. 10 کروڑ نوجوانوں کا ایک سمندر ہے جس کی کمٹمنٹ ہے، اور ہر ایک کے پاس کلاشن کوف ہے. یہ فون جو ہے، میں تو ٹویٹ نہیں کرتا، تو آپ جیسے لوگ تو اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اور نوجوانوں نے دیکھیں ایک چانٹا مارا ایم پی اے نے، اس نے لمبا ڈال دیا ساری قوم نے، اور زیادہ شور ڈالنے والی پی ٹی آئی تھی. نون نے اتنا شور نہیں ڈالا، ان میں عام سی بات تھی. لیکن پی ٹی آئی میں جو ینگ کراؤڈ ہے وہ تبدیلی کا حقیقی خواہاں ہے، اور وہ نہیں معاف کرے گا جی کسی کو. اس لیے میں نے کل پریس کانفرنس میں تمام سوشل میڈیا کو کہا کہ میرے سمیت ہر آدمیوں پہ نظر رکھیں، اور مجھے گائیڈ لائن بھی دیں اور مجھے ایڈوائزز بھی کریں. وہ اتنی ایڈوائزز آ گئی ہیں کہ میرا فون ہی فل ہو گیا. اچھا ہر آدمی کے پاس ایک مشورہ ہے ریل کا. اچھا. سو پرابلم یہ ہے کہ ایک سمندر ہے بے روزگار لوگوں کا، اس کے پاس صرف فون ہے جس کے جاب پہ وہ لگا ہوا ہے. تو میں سب سے پہلے میں نے اسی لیے کال ان کو دی ہے، اور سارے ریلوے کو میں نے کہا پترو یاد رکھو 20 کروڑ ٹیلی فون لائن آپ کو واچ کر رہی ہے. 20 کروڑ ٹیلی فون ان کو واچ کریں. سو اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنا محکمہ ریل پیش کرتا ہوں. سو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے لوگ مخبر رکھتے تھے، محکموں کے اندر لوگ رکھتے تھے، اب ساری قوم ہی تیار ہے انفارمیشن دینے کے لیے. ایک چیز سمجھائیں مجھے، میں دوبارہ اسی چیز پہ آؤں گا. کچھ منسٹرز جو لیے گئے ہیں ان میں سے وہی منسٹرز ہیں یا ایڈوائزرز ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں تھے. Nobody can beat the experience. ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ان میں سے 8 لوگ وہ ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں تھے، ان میں سے 4 نے، میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، 4 نے ڈیلیور کیا ہوگا، 4 نے نہیں کیا ہوگا. سو وہ انہی لوگوں کو ریپیٹ کرنے سے ڈو یو تھنک کہ عمران کا ویژن جو ہے اس کو فالو کیا جا سکے گا؟ دیکھیں وہ خود ہیڈ کر رہا ہے موسٹلی چیزوں کو. ہر جگہ اپنے بندے وہ ایکسپرٹیز بھیجے گا، اور جب وہ اپنے بندے ایکسپرٹیز بھیجے گا تو اس کی زیادہ سے ہوگی. اور ایک نیا تجربہ کرنے جا رہا ہے عمران خان. میری دعا ہے اللہ پرانے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں آئیڈیاز تو اسی کے چلیں گے بینگ اے پرائم منسٹر، کیونکہ وہ ساری دنیا میں گھومتا رہا، پاکستان کے چپے چپے سے واقف ہے، اور اس پارٹی کو چلانا ملک کے چلانے سے مشکل کام ہے. پی ٹی آئی جو ہے اتنی مشکل پارٹی ہے، جس شخص نے 20 سال اس پارٹی کو چلا لیا نا وہ ملک کو بھی چلا لے گا. So you are optimistic about this thing. Okay. So آپ نے ٹائم دیا
کہ ٹائم جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. 1 سال کے اندر اندر ہم نے 20% تک لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. سو یو کے پی کے میں بھی فلی ڈیلیور نہیں ہوا, ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے کہا بھی ٹھیک ہے, اسپتال ٹھیک ہوئے ہیں, ایجوکیشن ٹھیک ہوئی ہے, پولیس ٹھیک ہوئی ہے, ورنہ پٹھان تو دوبارہ ووٹ نہیں دیتا جی. چیز بڑی امپورٹنٹ ابھی آپ نے پہلے وہ کہی تھی مجھے, آپ نے بولا کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ مل جائے گی دوبارہ, کیونکہ آپ نے کہا جی اریسٹ ہو جائیں گے, یہ بڑے بڑے نام آپ نے لیے اور آپ گنجائش نہیں ہے ان کے اریسٹ نہ ہونے کی. اگر 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے, ساکم نثار تو نہیں چھوڑے گا جی. اور ہمارا بھی زیرو ٹالرنس ہے جی. عمران خان کا وہی ایجنڈا ہے کہ زیرو کرپشن, نو ٹالرنس. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اگر کسی نے کرپشن کی ہوگی تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. نہیں چھوڑے گا جی, توبہ کریں جی, نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا, چاہے وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو اس کے. حکومت فرجائل ہے ویسے, دیکھ لیں آپ, مطلب گنتی کی ووٹیں چھوٹے ہیں آپ کے پاس, نمبرز ہیں. انٹر اللہ سے آپ لوگ بائی الیکشن میں زیادہ سیٹیں اور نکال جائیں, نکال لیں گے جی, کیوں نہیں نکال. کتنے ایک نکال لیں گے سیٹیں. میرے خیال 34+ سیٹیں ہیں جس میں الیکشن ہونا ہے, پلس مائنس. جو تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں جی وہ تو ساری نکل آئیں گی, ساری نکل آئیں, تو دین یو ول بی کمفرٹیبل. اب بھی ہم کمفرٹیبل ہیں جی. حکمرانوں حکومتوں میں آنے کے بعد ہر کوئی شیخ رشید یا عمران خان نہیں ہوتا کہ حکومت میں اپوزیشن جینون کرے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے. ان کے پٹواری ہوتے ہیں, ان کے تحصیلدار ہوتے ہیں, سو یہ بٹوین دی وکٹس کھیلتے ہیں. اور ایک فارورڈ گروپ بھی نون میں بنے ہی بنے گا. 5-6 مہینے میں نے آپ کو کہا ہوا, 9 مہینے اس کے اندر اندر بن جائے گا فارورڈ بلاک. فارورڈ بلاک. لیکن اس میں کوشچن مارک یہ ہے کہ اس کو ہیڈ کون کرے گا. ہیڈ تو پیچھے سے دیکھیں نا, اس پارٹی کو تو شہباز شریف نہیں ہیڈ کر رہا, نواز شریف کر رہا ہے. اچھا, نو وے. اس پارٹی کو نواز شریف ہیڈ کر رہا ہے, سارے اس کے آئیڈیا چل رہے ہیں. شہباز شریف ایسے ہی سامنے آگے کھڑا ہے. اگر نواز شریف صاحب بھی چلا رہے ہیں ابھی تک پارٹی, تو دیٹ مینس کہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور نہیں کر سک رہے. شہباز شریف نے آگے بھی جو ڈیلیور کیا وہ ایسے ہی کیا, بھائی کے بیس پر ہی کیا ہے. کوئی اس کی اپنی سیاست نہیں ہے, اور سیاست جو ہے کنورٹ ہو رہی ہے. نواز شریف اپنی سیاست مریم کے حوالے کر رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ آبویس ہے, بڑی بات. ڈو یو تھنک کہ جب یہ اپوزیشن مل جائے گی, احتساب کا عمل جاری رہے گا اور اپوزیشن مل جائے گی, تو آپ لوگوں کو ٹف ٹائم زیادہ ملے گا؟ ٹف ٹائم تو ہر روز ہمیں ملے گا جی. میں نے آپ کو کہا 20 کروڑ لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اپوزیشن. اپوزیشن بھی ٹف ٹائم ملے نہ ملے, بہرحال یہ اکٹھے ہوں گے جی. اب آپ کے پاس, یعنی کہ آپ سے مراد عمران خان صاحب کے پاس, میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ, آپ لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جو ہینڈل کر سکے سچویشن کو, ایز فار ایز دا اپوزیشن از کنسرنڈ اینڈ ایز فار ایز دا آبجیکٹیوز آر کنسرنڈ, جو میٹ کر لیں ہیں. اس لیے ہے کہ اب ہمارے ایک بہت بڑی جو فورس ہے جو ہماری سپورٹ میں کھڑی ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے جی. کون سی فورس؟ یہ نوجوانوں کی فورس. 10 کروڑ لوگ, 10 لاکھ فوجی ہیں جی, 10 کروڑ نوجوان ہیں. سو یہ 10 کروڑ نوجوان جو گائیڈ دے رہا ہے, جو کھڑا ہے, کمٹمنٹ ہے جس کی, اگر ہم اس کو ساتھ دے کر چلتے ہیں تو کوئی فکر نہیں. اس کو تو پھر امیڈیٹلی ریلیف چاہیے ہوگا. ریلیف دینا چاہیے. آپ کا اس کو پلان ہے ریلیف دینے کا؟ میرے جو مجھے محکمہ دیا جی اس میں تو ہم ریلیف دیں گے جی. کیسے دیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میرے پاس بہت بڑا آبجیکٹ ہوگا اگر اسی وزارت میں میں رہتا ہوں اور میری وزارت تبدیل نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں تبدیل ہو سکتی؟ نہیں, میرا مطلب ہے میں یہ نہ ہو کہ کل میں اس پورٹ فولیو کی بجائے کہیں اور کسی اور پورٹ فولیو پہ ہوں, لوگ کہیں جی آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے. بہت بڑا کوشچن ہے اس ملک میں. دیکھیں نا, ہمیں مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسنجر کو. پیسنجر کیا چاہتا ہے کہ بھائی گاڑی صاف ہو, ٹوائلٹ میں پرائیویٹ کو دے دوں گا جی, اتنی بڑی کمپنی ہے ہماری, ٹھیک کر دیں, اپنا لگا لیں نام, برانڈڈ کر دوں گا جی, اتنے بینک ہیں, اتنے ٹیلی فون ہیں, ساری وائی فائی. ان کے پاس وائی فائی پرابلم ہے نا, سارے اسٹیشن مفت کر دوں گا وائی فائی, ساری ٹرینیں وائی فائی مفت کر دوں گا, اور لوں گا بھی یہ مفت کنیکشن انہی جو جن کے پاس, کمپنیوں کے پاس. خوشی سے دیں گے جی, اتنا بڑا ان کو بزنس ملے گا. اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ
لاکھوں ایکڑ جو ہے بڑی پریشیس اور بڑی قیمتی زمینیں ہیں لوگوں نے قبضے کی ہوئی ہیں, کوئی خالی پڑی ہیں. ہم دیں گے جی, پیٹرول پمپس کو دیں گے, ہوٹلس کو دیں گے, سیل کریں گے سارے ریسٹ ہاؤسز. دیکھو نا, انگریز تو بادشاہ تھا, ہم غلام تھے. اب تو آپ اور میں برابر ہیں, کوئی غلامی نہیں ہے. رانا مبشر اور شیخ رشید ایک چیز ہے. سو ہم لوگوں کو کہیں آئے 5 اسٹار ہوٹل بنائے, ساری قیمتی ٹیمیں جماعتیں جگہیں ہمارے پاس ہیں. نیا ایک ٹاسک ہے, نئے آبجیکٹیوز ہیں, ان کو آپ میٹ کر سکیں گے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. دعا تو کریں نا کہ میں. واٹ اباؤٹ دا ادر کانسٹیٹوئنسی جہاں پہ الیکشن لڑنا ہے آپ کے بھانجے بھتیجے نے؟ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ, اس سے زیادہ ٹھیک ہوگی جو ہم نے جیتی ہے 30,000 کی ووٹوں سے. اچھا, دیکھیں 2 تو غریب کی بستی ہیں جہاں میں خود شفٹ ہو رہا ہوں. کہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ یعنی ایک میں لال ویلی شکریال عید کے فوری بعد بنا رہا ہوں. اچھا, بڑا ظلم ہے جی, نہ پانی ہے نہ گیس ہے شکریال میں, نہ غریب آباد میں. تسی اتنے شفٹ ہو جاؤ گے؟ میں 1-2 گھنٹے ہفتے میں 1 دن وہاں دوں گا غریبوں. دیکھو میرا الیکشن تو آخری دن رہ گیا, ورنہ میں نے تو پاکستان کا ریکارڈ توڑ دینا تھا. یہ تو کہیں نہیں ہوا کہ ایک آدمی کو سزا ہوئے تو اس کا الیکشن روک دیا جائے. پھر یہ مریم کا رک جانا چاہیے تھا, کیپٹن صفدر کا رک جانا, اور 7 حلقوں میں جو رکا وہ رک جانا چاہیے تھا. یہ تو آپ میڈیا نے اتنی بات اٹھا دی کہ جناب علی, اور بات ایک حد تک ٹھیک اٹھائی انہوں نے, پھر ہمارا مقابلہ نہیں رہ گیا تھا وہاں. ہمارا بالکل ہی وہ خوف ہو گیا کہ بھی اتنے ووٹ پڑ جانے ہیں شیخ رشید کو, کوئی کہ لوگوں نے کہنا جی یہ بھی کوئی الیکشن تھا, مقابلے والے نہیں سی, مقابلے والے کوئی ناک آؤٹ کر دیا. تو اب مقابلہ ہوگا انشاءاللہ, مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑی فتح دیں گے. ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب جتنی اس وقت کیبنٹ لے کے آئے ہیں, ایڈوائزرز ہیں, منسٹرز ہیں, اف دے ڈونٹ ڈیلیور ان دا نیکسٹ لائک 4 to 6 months ان کو چینج کر دیا جائے گا؟ دیکھیں نواز شریف اور چیز تھی, عمران خان اور چیز ہے. عمران خان نے 100 دن کا ٹارگٹ دیا ہے, اگر 100 دنوں میں ہم نے نکیل ڈال دی اور اپنے مسائل کو جکڑ لیا اور قابو میں لے آئے اور ہمارا رخ پازیٹیو ہو گیا تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم ویسے ہی باتیں کرتے رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, پھر ہم نہیں قابو پا سکے. واٹ از دا ٹارگیٹ, کیا ٹارگیٹ دیا آپ لوگوں کو؟ میں نے, میرے نزدیک تو سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے جی خسارہ کم کرنا ہے, بلکہ ختم ہی کرنا ہے, اور اس کو پازیٹیو میں لانا ہے. انشاءاللہ کروں گا. اور ابھی تو ایک ہی دن ہوا ہے, پہلا ہی دن ہے, ٹوڈے از دا 2nd day. تو جنرلی تو منسٹر ہیڈ کوارٹر جائے تو پھر ہی ہوتا ہے نا, سیکرٹیریٹ منسٹری اسلام آباد میں, تو آپ یہاں کے رہائشی ہیں, پتہ ہے. چارج میں نے ضرور لیا لیکن جینون چارج ہفتے کو جا کے لاہور میں لوں گا. ویئر آئی کم ٹو نو کہ ویئر از دی پرابلم, کیوں ہے خسارہ اور کہاں ہے خسارہ. سو دس از دا مین وے. 2 چیزیں پوچھوں گا آپ سے, پھر اس کے بعد میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کروں میں. ڈو یو تھنک کہ 5 سال حکومت پورا کرے گی عمران خان صاحب کی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل جو پالیسیز ہیں, ایک تو اکنامک پالیسیز ہو گئی, وہ تو آپ نے کہہ دیا جی ریلیف ملے گا 90 days کے اندر اندر, دیٹس دا مین آبجیکٹو. لیکن انٹرنیشنل پالیسی جو ہے ایز فار ایز دا نیبرنگ کنٹریز آر کنسرنڈ, ان کے ساتھ پالیسی کیا ہونی چاہیے انکلوڈنگ امریکہ؟ ایک تو اسٹریٹجیکلی ہم بدل گئے ہیں جی. ٹھیک ہے, نیا ریجن بن رہا ہے, نئے گروپس بن رہے ہیں, مرج ہو رہے ہیں. ہم چین, روس, ایران کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہماری فوج ٹریننگ کے لیے ماسکو جائے گی یا سینٹ پیٹر برگ جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں بڑا فخر سے ہم کہتے تھے جی ہی از اے گریجویٹ فرام امریکن آرم, جو بھی انسٹیٹیوشنس تھے. دوسرا جو ہے کہ یہ جو چائنا اکنامک کوریڈور ہے, جو چین کی حالت بدلنے جا رہا ہے, اور اس میں چین میں سرٹن تحفظات ہیں, ہمیں بھی, مجھے بھی تحفظات ہیں. ہم نے آنکھیں بند کر کے یہ کام نہیں کرنا جی. سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں ڈالتے. رائٹ, ٹھیک ہے, رائٹ. میں تو ریل میں جی بالکل آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان سے بات کروں گا کہ بھائی یہ تو نہیں کہ ہم اپنا سارا کچھ ان کو دے دیں اور اپنے نوجوان کو بے روزگار کر دیں اور یہاں کوئی اکنامک زون نہ بنے. ان کا مال جو ہے 40,000 ایکڑ زمین ہماری جو ہم ان کو 43 سال کے لیے دے رہے ہیں, کہ زون بھی سارے ان کے ہوں, لیبر بھی ساری چین سے آئے, تو اس حساب سے تو پھر 70 لاکھ آدمی تو چینیوں کا اسلام آباد میں ہی ہوگا. سو ہمیں چین کا ساتھ دینا ہے, چائنا اکنامک کوریڈور کی سپورٹ کرنی ہے, پر آنکھیں کھلی رکھ کے, اپنے نوجوان کے مستقبل پہ نظر رکھ کے, اور ٹھیک ہوگا.
جہاں تک امریکن کا تعلق ہے جی، ہماری جیو پولیٹیکل صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں امریکہ سے بھی تعلقات بگاڑنے نہیں ہیں، اور امریکہ کا بھی ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ 3 ریجن، روس ہمارے بارڈر پہ لگ رہا ہے، واخان پہ لگ رہا ہے، چین لگ رہا ہے، رائٹ، ایران لگ رہا ہے ہمارے بارڈر سے، انڈیا لگ رہا ہے، اور جو کچھ اس اسلامی دنیا میں مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، ہم نے ایک اللہ کا شکر ہے کہ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ اینڈ کمپیٹنٹ آرمی، اور جس فوج کی سارے معاملات پہ نظر ہے، اور جس کی انٹرنیشنل سازشوں پہ بھی نظر ہے، اور جس کے پاس تھنک ٹینک بھی ہے اور اصل ٹینک بھی ہے۔ اچھا، ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। دس از اے وے، خالد ٹینک بھی ہے اور تھنک ٹینک بھی ہے۔ چلو ٹھیک ہے شیخ صاحب، آئی وش یو آل دا بیسٹ Thank you. ان یور منسٹری، Thank you. اینڈ نیا ایک ٹاسک ہے، نئے آبجیکٹیوز ہیں، ان کو آپ میٹ کر سکیں گے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دعا تو کریں نا کہ میں لیڈ وی آر ویری آپٹیمسٹک، ویری آپٹیمسٹک، اینڈ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس۔ دیکھیں، آرام مجھ پہ حرام ہے، مایوسی کفر ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کروں گا، اور عمران خان کی کیبنٹ میں سب سے زیادہ بیسٹ رزلٹ میرا ہوگا۔ ویری آپٹیمسٹک اپروچ، تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے، بہت شکریہ۔